مولانا صاحب کے بیانات کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی آپ کی اس نشست کے اندر مختلف ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل بنی آدم، یعنی ہر ایک انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا ہے، اپنی غلطی پر شرمندہ اور اسی طریقے سے نادم ہونے والا ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں سے، بڑے سے بڑا گناہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے جو گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو وہ تو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کسی نیکی کی بنا پر، کسی سجدے کی وجہ سے، کسی رکوع کی وجہ سے، کسی سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا اس کی وجہ سے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ، ان کے لیے ضرورت ہے توبہ کی، سچی توبہ کی، کیونکہ بڑے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ کے ہاں توبہ طائب ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ توبہ کے لیے کچھ ارکان ہوا کرتے ہیں، 2-3 ارکان ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ اپنے اس گناہ پر سچی توبہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، گناہ کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور جس طرح اگر اس سے غلطی ہوئی ہے ظاہری طور پر، اعلانیہ طور پر، تو اعلانیہ طور پر معافی ہو۔ اگر اخفاء یعنی مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر اس سے غلطی ہو گئی، اس نے کوئی گناہ کر دیا کسی اور کے علم میں نہیں لیکن اس کے علم میں تھا، پھر اللہ سے خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اسی حوالے سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکات العالیہ، ایک بہت بڑا ان کا ایک علمی لیول پر نام بھی ہے اور کام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کمالات سے بھی نوازا ہے، ان کو تمام تر علوم سے بھی نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافی صفات سے نوازا ہے۔ ایک بڑے پیمانے پہ عالمی دنیا پر دینی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، ان کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جاری اور ساری رکھے۔ گزشتہ پچھلے ہفتے غالباً ان سے ایک بیان کے دوران کوئی تعبیرات کے اندر غلطی ہو گئی، تعبیرات کے اندر غلطی ایسی ہو گئی کہ اس غلطی کے اندر یوں نظر آ رہا تھا، تاثر یوں مل رہا تھا کہ وہ بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، لیکن وہ کہنا کچھ چاہ رہے تھے۔ اور لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا، آدمی اپنے جلال میں ہوتا ہے، آدمی کی خطابت میں، بیان کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ کہنا کچھ ہوتا ہے لیکن کہہ کچھ جاتا ہے بندہ۔ جیسے کہ ایک کسی کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ اس کا بڑا خوشی کا عالم تھا، تو اس نے خوشی کے اندر اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ انت ربی وانا عبدک، انت ربی وانا عبدک، کہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی کے مارے وہ اس طرح کہہ بیٹھا، الٹا کہہ بیٹھا کہ نعوذ باللہ، میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے۔ اب اس طرح کا معاملہ جب ہو جائے تو اس میں درگزر والا معاملہ ہوتا ہے۔
تو خیر تعبیرات کے اندر غلطی ہوئی تو انہوں نے تعبیرات کے کہنا جیسے قرآن کریم کی آیت ہے آپ کے سامنے واضح کر دوں. بہت کو تو معلوم ہوگا، ظاہر ہے میڈیا پر ایک بڑا ایک ہنگامہ برپا ہے کہ ان لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ کا جو لفظ ہے قرآن کریم کے اندر لَنَسْفَعًا، اس میں تنوین آئی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے ہماری ایک عربی گرامر ہے، انگلش گرامر ہے، اردو گرامر ہے. تو گرامر بنائی جاتی ہے اس زبان کو سمجھنے کے لیے، جس بھی زبان کی ہو، چاہے اردو کی ہو، چاہے وہ انگلش کی ہو، چاہے وہ عربی کی ہو. تو گرامر کی ایجاد بعد میں ہے، زبان کی بھی. زبان پہلے سے ہے اور گرامر کو بنایا جاتا ہے سمجھنے کے لیے. اب لَنَسْفَعًا اب دیکھا جائے نحوی طور پر، گرامر کے طور پر، تو ہمارے جو قواعد بنائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ تو کوئی نصوص قطعی سے ثابت نہیں ہے نا. گرامر ہماری یہ تو بعد میں بنائی گئی ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، تاکہ جو عجم ہے وہ قرآن کریم کو کیسے سمجھے. تو اس کو سمجھنے کے لیے گرامر بنائی گئی ہے. لَنَسْفَعًا جو نون خفیفہ کا جو ایک صیغہ ہے، ایک ورڈ ہے، یعنی کہ لفظ ہے، تو لَنَسْفَعًا نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. الف بھی ہے، اوپر تنوین ہے، 2 زبر. تو مفتی صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ لَنَسْفَعًا جو ہے وہ گرامر کی جو ہماری ہے نحوی قاعدے ہیں اس کے مطابق فرمائے کہ قرآن کریم کی جو یہ اللفظ ہے نا، یہ اس کے مطابق نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہماری گرامر ہے نا وہ بسا اوقات ہار جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کے کچھ الفاظ پھر بھی بالا تر ہے، سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن کہہ یہ بیٹھے وہ کہ لَنَسْفَعًا جو ہے قرآن کریم کی غلطی ہے، گرامر کے مطابق نہیں ہے. اب جب علماء نے اس کے اوپر بات چیت کی، پیغامات پہنچایا ان تک، یہاں تک کہ ویڈیوز وغیرہ لیک ہوئی، ان تک پہنچائی کہ مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، اور کتنے علماء کے استاد ہیں، ایک ہمارے بہت بڑے سرمایہ ہیں. تو ان کو جب ان کی ویڈیو پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو غلطی کر رہے ہیں، ان کو تو متنبہ کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر موجود ہیں، کوئی غلطی کر جائے تو بھلے کوئی چھوٹا بندہ ہو اس کو بھی ڈانٹتے ہیں، کوئی بڑا بندہ ہو اس کو بھی ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نہیں غلطی ہوئی ہے بھائی، اپنے غلطی پر رجوع کریں. یہ کیا کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنی وہ ویڈیو واقعی دیکھی مولانا منظور مینگل صاحب کی، مفتی طارق مسعود صاحب نے، تو انہوں نے پھر دوبارہ وضاحتی بیان دیا کہ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں بھی صحیح مزہ نہیں تھا، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ تھے جیسے کہ انہوں نے بیان میں کیا تھا. تو پھر دوبارہ مولانا منظور مینگل صاحب نے کہا ابھی بھی آپ کا جو وضاحتی بیان ہے وہ واضح نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی چون چرا کے بغیر آپ رجوع کریں، علل اعلان معافی مانگیں. جس طرح آپ نے بیان کے اندر اس طرح کی غلطی کی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے تھے لیکن ظاہر ہے تعبیر آپ نے غلط کی، مانا کہ آپ ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر قرآن کریم کی غلطی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ تعبیر اس طرح کی کیوں کر رہے ہیں، ضرورت کیا ہے اس طرح کی تعبیر کی. تو اس طرح کی غلطی ہو گئی. اب چلے ہو گئی تو انہوں نے رجوع بھی کر لیا، دوبارہ بھی انہوں نے بیان دے دیا، لیکن اس کے باوجود اب جو عجیب قسم کا جو ٹولہ ہے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے ابھی بھی کہ نہیں اس گستاخی کی اور نعوذ باللہ اس بے ادبی کی، اس غلطی کی تو سزا سرطن سے جدا، گستاخی رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا. کہ بھائی وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اس کا دینی کارنامہ ہے، اس کی زبان سے تعبیر کے اندر غلطی ہوگی تو رجوع بھی علیہ اعلان کیا، اس نے نہیں کیا تو بتائیں. اب یہی الفاظ، میں مسلک کی بات نہیں کرتا، ایک بات کہہ رہا ہوں، جو حضرات ابھی پیچھے لگے ہوئے انہی مسلک کے بہت بڑے حکیم امت کہلاتے ہیں. مفتی حکیم امت مفتی غالباً احمد یار خان نعیمی صاحب رحمہ اللہ انتقال فرما گئے. انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہی الفاظ ہو بہو مفتی صاحب نے جو الفاظ زبان سے کیے ہیں کہ بھئی گرامر کے مطابق یہ الفاظ نہیں، وہی الفاظ انہوں نے لکھے ہیں. اب اپنے آپ کے مسلک کا جو عالم ہے پھر اس کے اوپر یہ کیچڑ کیوں نہیں اچھالتے ہو؟ وہ تو بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا. ہمارے مفتی صاحب نے تو رجوع علیہ اعلان کر لیا ہے، غلطی کا ازالہ کیا ہے. پھر بتانے کا مقصد کوئی مسلک اور فرقہ واریت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی اس طرح ہوئی ہے، اس نے علیہ اعلان معافی بھی مانگی ہے
اور حقیقت میں اس کو متنبع کیا ہے. جہاں علماء نے متنبع کیا ہے وہاں سوشل ذرائع سے ہمارے عوام نے بھی متنبع کیا. اور حقیقت میں اس میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے عوام کو بھی, اپنے اکابرین کو, علماء کو, ہر ایک کو, کہ حقیقت میں ابھی بھی کتنے بھی گیس گزرا ہو بندہ مسلمان, لیکن قرآن کریم کی حرمت اس کے دل میں ہے, قرآن کریم کی عظمت اس کے دل میں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ رسول اللہ کی عظمت ان کے دل کے اندر ہے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی اس طرح کی ہو گئی, انہوں نے معافی مانگ لی, اب پیچھے چھوڑ دیا جائے, اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ ٹھیک ہے اللہ جانے وہ جانے. اب اگر ہم ان کے پیچھے پڑیں گے نا تو اس میں ہم بیکار کے گناہ گار کہلائیں. اور آپ کے سامنے جو میں نے شروع میں بتلائے بھی تھے کہ توبہ کے 2-3 ارکان بھی ہیں کہ جس طرح کی غلطی ہوئی علی الاعلان خفیت اور اسی طرح معافی مانگے اور شرمندہ ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. انہوں نے تینوں چیزیں یہ شرائط کے مطابق کر لی ہیں, اب کیا ضرورت ہے پیچھے پڑنے کی. تو اس طرح کا پروپیگنڈا چھوڑ دینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ جو علمی طور پر کس علمی لوگوں سے جس کے تعلقات ہیں, ماحول میں علماء کے بیٹھتا ہے, دینداروں کے ماحول میں بیٹھتا ہے, تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. وہ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن جو لوگ بیچارے بس کسی علماء کے ساتھ نہیں ہوتے, علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے, دینداروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے, بس وہ اینکروں تک محدود ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں اور ایران تران کی باتیں کرتے ہیں, سوشل ذرائع کے ذریعے تک وہ بس محدود رہتے ہیں, تو پھر ایسے لوگ سمجھنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیزو, ہم اپنے اندر سے جہالت کو ختم کریں. جہالت بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا. جہالت جہاں پر ہوگی نا وہاں پر فرمائے کہ ہر ایک گندا فعل پایا جائے, ہر ایک گندگی پائی جائے گی. دوسری بات اس میں مفتی صاحب کی حوالے سے یہ تھی کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں جتنے بھی ہیں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے مکتب بریلوی سے, چاہے مکتب دیوبندی سے, چاہے مکتب اہل حدیث سے, غیر مقلد, مقلد, کوئی بھی ہو, بالکل اس طرح کی کسی بھی مجلس میں آپ بیان کر رہے ہوں, کہیں بھی بیٹھے ہوں, تو ایسی بات کریں کہ جو مجمع جس کو سمجھے, مجمع کے فائدے کی ہو. یہ دیکھو نا, اس میں کوئی ضرورت تھی نہیں بتانے کی. جیسے ہمارے اس میں بازاری اردو میں کہا جاتا ہے نا کہ پڑی لکڑی کو لینا, یہ اڑتے ہوئے تیر کو اپنی طرف اس کا نشانہ کر دینا, بیکار. حالانکہ ضرورت بھی اس طرح کی نہیں تھی. لنس فہم, آپ کو کیا نون خفیہ بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو طلبہ کے مابین بات کرنے کی ضرورت ہے. بھئی یہاں پہ تنوین آئیے, یہ گرامر اس سے ہٹ کرے, یہ عوام الناس میں بتانے کی ہے ہی نہیں. تو اس طرح کی باتوں سے گریز کیا جائے. اب پچھلے جمعے یا اسی طرح پچھلے کسی دن ایک ہمارے ساتھی تھے, تو بڑی پیاری بات فرمانے لگے, بہت پیاری بات. ان کی بات تھی تو دنیا دار, لیکن بہت پیاری بات انہوں نے مجھے متنبع کی کہ مولانا دیکھو انہوں نے یہ بات کر تو دی ہے, یہ بات ان کی زبان سے نکل تو گئی ہے, اب اس کی صفائی دینے کے لیے سالوں برسوں گزر جائیں گے. وہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, نہیں سمجھیں گے. حقیقت میں غلطی سے ہوا, کچھ بھی ہو گیا, بھائی تم نے زبان سے ذرا اس طرح کے الفاظ نکالے کیوں, اور مسلسل اس طرح ایک بیان کی روانی میں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے احتیاط برتنا چاہیے ہمارے اکابرین کو, علماء کو. الحمدللہ برتتے ہیں, لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. انہوں نے رجوع علی الاعلان کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. دوسری بات میں جو کر رہا تھا, جہالت سے ہم باہر نکلیں. جہالت کی جو دلدل ہے وہ آدمی کو پتہ نہیں کہاں لے جا کر پھینک دیتی. آپ دیکھیں نا, پچھلے زمانوں کے اندر شراب کا زمانہ بھی رہا ہے, زنا کا زمانہ بھی رہا ہے, ایسے ہی قتل و غارت گیری کا زمانہ بھی رہا ہے. وہاں پر نعوذ باللہ حرام خوری بھی رہی ہے. وہیں پر اللہ معاف فرمائے کہ سارے کرتوت فردن فرد کی چیز ہوتی رہی ہے. ہر قوم میں مختلف چیزیں تھیں, لیکن اس زمانے کو زمانے قتل نہیں کہا, زمانے شراب خوری نہیں کہا گیا, زمانے زنا نہیں کہا گیا, بلکہ کس چیز سے تعبیر کیا گیا مورخین نے؟ زمانہ جاہلیت. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا مورخین کو کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں زنا بھی ہو سکتا ہے, شراب بھی پی جا سکتی ہے, وہاں پر جوا بھی ہو سکتا ہے, وہاں قتل غارت گیری بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں پر. جس بندے کے اندر جہالت ہوگی وہ تمام تک چیزوں سے ناواقفیت کی بنا پر سارے گندے اعمال کر سکتے. سمجھے ہوئے نہیں گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. کل ہی کی بات ہے, گزشتہ کل والد صاحب مجھے بتانے لگے کہ لاہور کے مضافات میں کسی ایک گاؤں کے اندر
آپس میں دو کسان ہوتے ہیں, ان کے آپس میں جھگڑا ہوا ہے. ہوا کس بات پر؟ حیرانگی کی بات ہے کہ وہ کوئی بندے کسی کے کھیت میں کھڑا ہوا تھا. جس کے کھیت میں کھڑا ہوا تھا وہ نوجوان لڑکا تھا, ہوگا غالباً کوئی 23-24 سال کا. جو کھڑا ہوا تھا وہ بزرگ شخص تھا, اس کی عمر تقریباً بھی نہیں 60 سے تو اوپر ہوگی, 65-60-70 کے قریب. اب وہ کھڑا ہوا ہے بزرگ اس کے کھیت میں. وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ یہاں کیوں کھڑا ہے, یہاں سے ہٹو. کہ بھائی میں کھڑا ہوا تو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا. اس نے کہا یہاں سے جاتے ہوئے ابھی میں نکالوں بندوق. تو بھائی کیا ہو گیا, میں نے کچھ کیا ہے کیا؟ وہ اندر سے بندوق لے کر آئے, اس کو 2 گولیاں مار دی. یہاں ہماری فرمائے کہ اسے ٹانگ میں ماری, ٹانگ سے نکلتے ہوئے یہاں ہاتھ میں لگی, دونوں سے آر پار ہو گئی. اب دوسرے اس کے مقابلے میں ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ اب جو جن کے والد کو ماری, اب ان کے بھی 3-4 بچے تھے, وہ آگے انہوں نے آ کے گھیرنا, ان کے گھروں کو محاصرہ کر لیا گھر کا. دیکھا گھر میں کوئی بھی نہیں, سارے تالے والے مار کے بھاگ گئے. اب انہوں نے کہا بھاگیں گے کیا, انہوں نے مورچہ بند وہاں کھڑے ہو گئے, کوئی ایک یہاں پر, کوئی وہاں, 3 بچے. اب جن کے بیٹے نے گولی ماری تھی, ان کا والد اور ان کا تایا دونوں جا رہے تھے, بھاگ رہے تھے وہ بھی. ان کے 2 بیٹوں نے پکڑ لیا ان کو, ان کے ایک کو تو پکڑ لیا, ایک بھاگ گیا. اس کو دوبارہ گولیاں دونوں پاؤں میں ماری خطرناک طریقے سے. وہ تو سنا ہے کہ عوام الناس آ گئے, انہوں نے چھڑا لیا, انہیں جان سے مار دیا. اب دیکھو کتنی بڑی جہالت ہے یار. کھیت میں کھڑا ہو گیا, ایک بزرگ ہے آدمی, اگر وہ گھر میں بھی آ جائے ایسا بزرگ تو اس کا کتنا لحاظ کیا جاتا ہے, اس کو بٹھایا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں. آپ تو ہمارے گاؤں دیہات کے ہیں, تو گاؤں دیہات میں تو اور اس طرح جیسے ہمارے شہر کراچی کے اندر تو کوئی اتنا خیال نہیں کیا جائے, ایک دوسرے کو جانتے نہیں. گاؤں دیہات میں تو سب ایک دوسرے کو جانتے, اس کے باوجود ایک دوسرے کو بندہ بٹھا لے. لیکن جہالت کی انتہا دیکھو, بزرگ کو گولیاں ماری, گولیاں مارنے کے بعد اس کے تایا کو بھی گولیاں ماری گئی. اب اتنا بڑا مسئلہ وہاں پہ چل رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جہالت سے دلدل سے نکل کر آدمی علم کی طرف آئے, علم کی روشنی کی طرف آئے, تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے ان کو سرخرو فرماتے ہیں. لیکن اگر آدمی جہالت کے دلدل میں پھنسا رہے, جہالت کی دلدل کیا ہے پتہ ہے, بس صرف اپنے کاروبار تک محدود رہنا. اور کاروبار بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اگر اس کو سیکھ کے بھی کریں گے نا ہم کاروبار کو, ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کاروبار علماء سے کیسے سیکھیں, کاروبار کی فیلڈ تو ہماری ہے, ان کے تو کیا نام ہے پڑھنے پڑھانے سے تعلق, ان کو کیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ کاروبار کیسے کرتے ہیں. بھائی علماء کرام کتاب البیوع ایک بہت بڑی کتاب ہے, خرید و فروخت, لین دین, معاملات, کیسے بیچنا ہے, کیسے خریدنا ہے, کتنی قیمت میں خریدنا ہے, کتنی قیمت کے اندر بیچنا ہے, اور کس سے لینا ہے, کس پیسے کس طرح دینے ہیں, کس طرح لینے, اور کس انداز میں کسی سے معاملہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں علماء پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. 1 سال نہیں, 8-8 10-10 سال پڑھتے ہیں. تو بتاؤ کتنا ازبر یاد ہوگا ان کو اصول. اور کاروباری جب معاملہ آ جائے تو کہتے ہیں نہیں علماء سے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی, ارے ان کو کیا پتا, وہ اس فیلڈ کے ہے ہی نہیں. پوچھنا چاہیے بھائی. جو ہماری کاروبار میں خرابیاں ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے, ہم خود ہی مفتی بنے ہوئے ہوتے, ہم خود ہی شیخ الحدیث بنے ہوتے. نہیں مجھے معلوم ہے, کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی. جب پھنس جاتے ہیں نا, جب کوئی معاملات ایسے پھنس جاتے ہیں, پھر علماء کے پاس آتے ہیں کہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہو گیا, اتنے پیسے فلاں کے پاس پھنس گئے, اتنے اس پہ مل گئے, کیسے نکلیں گے. ہم نے کہا جب دے رہے تھے, جب ہم سے معلوم کیا تھا, اب پھنس گئے تو کیوں آ رہے ہو, اب پھنس گئے تو نکالنے کو آسان تھوڑی ہے کوئی. تو اس لیے علماء کے پاس آنا, علماء سے ہر ایک مسائل کے رکھنا کہ بھائی اس مسئلے کا حل کیا ہے, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں, اس کام سے نکلنا چاہتا ہوں, آیا نکلوں یا نہیں نکلوں, دوسرا کام میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں, یہ میرے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا, اور اس دوسرے والے کام کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, نوعیت ان کے سامنے رکھے, کیسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ٹھیک ہے میرے لیے, نہیں ہے ٹھیک. اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز, اللہ نے چاہا تو ہم جہالت کی دلدل سے نکل کر انشاءاللہ علم کی روشنی کی طرف آئیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.